والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اور ہم نے سب قصے سنائے آپ کو رسولوں کے، تاکہ آپ کے دل پر وہ جمے اور آپ کا دل جمع خاطر ہو، اور پچھلے انبیاء کے ساتھ جو سختیاں گزری ہیں ان کو دیکھ کر آپ کو صبر آئے، اور یہ حق ہم نے نازل کیا ہے نصیحت کے لیے، اور مومنین کے لیے یہ ذکر ہے تاکہ انہیں یاد رہے کہ ہمارے نیک بندے انبیاء اور اولیاء ان کے ساتھ خداوند تعالیٰ کی کس طرح سے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور کس طرح سے ان پر انعامات بھی ہوتے ہیں۔ ان قصوں کو بیان کرنے کا ایک مقصد قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کہ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، یہ قصے بیان کیا کیجئے تاکہ لوگ سمجھیں، فکر کریں، غور و فکر کریں۔ در حقیقت قصے جو ہیں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں اور یادداشت کے لیے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے صرف انبیاء علیہم السلام کے ہی قصے نہیں بیان کیے، زیادہ تر ہماری نظر انہی قصوں پر جاتی ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کے تذکرے ہیں، جس میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آگ میں ڈالنے کا، عزیر علیہ السلام کا قصہ کہ انہیں 100 سال تک اللہ نے سلا کے رکھا، 100 سال کے بعد زندگی دے دی، اور ان کا کھانا پینا بالکل بھی خراب نہیں ہوا، نہیں، اس میں خداوند تعالیٰ نے ان کو اور ان کے لیے اور ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے، اس بستی والوں کے لیے یہ سبق رکھا کہ ہمارا ہی حکم چلتا ہے۔ ان کے ساتھ جس گدھے پر سواری کر رہے تھے وہ بھی تھا، اسے بھی موت آ گئی۔ جو کھانا تھا ان کے سفردان میں وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ عزیر علیہ السلام تھے، ان کو سلا دیا اللہ نے، 100 سال سوتے رہے، 100 سال کے بعد اٹھایا ان کو اور ان سے پوچھا کہ کتنی دیر سوئے ہوں؟ تو کہنے پروردگار یہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اتنی ہی دیر سوئے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 100 سال تک سوتے رہے، اور اب یہ دیکھو تم ہماری قدرت، کھانے کو دیکھو اپنے، اور پانی کو دیکھو، پینے کی چیز دیکھو، لم یتسنہ، دیکھا تو اس کے اندر ذرا سی بھی مہک نہیں تھی، ذرا سی بدبو نہیں تھی۔ 100 سال کے اندر وہ کھانا ان کے سفردان میں اسی طرح سے باقی رہا، کچھ بھی اس میں فرق نہیں آیا۔ اور اس کے بعد کہا ذرا اپنا جس گدھے پہ سوار ہو کر آئے تھے ذرا اسے ہاتھ لگاؤ،
اسے انہوں نے انگلی لگائی تو بالکل ریزہ ریزہ خستہ ہو رہا تھا، راکھ ہو رہی تھی بالکل، وہ ایسی بس دکھائی دے رہا تھا پڑا ہوا۔ کہا اب تم دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے جس طرح تمہیں زندگی دی ہے تمہاری سواری کو بھی ابھی زندگی دیں گے۔ تھوڑی دیر میں اس کے اندر سے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، ہڈیاں مضبوط ہوئیں، گوشت اس کے اوپر چڑھا، مضبوط ہوا، پھر اس کے اوپر کھال چڑھی، اور کھال اس کے اوپر چڑھنے کے بعد وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ تو یہ یقین دلانا تھا کہ ہم کو سب قدرت ہے، جس طرح ہم یہاں کر رہے ہیں ایسی قیامت کے دن ہم چاہے کوئی کتنا بھی ریزہ ریزہ ہو جائے ہم اسے اٹھا کے کھڑا کر لیں گے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے قصے قرآن کریم میں ہیں اور زیادہ تر ہماری نظر انہی پر جاتی ہے، لیکن قرآن کریم نے ہی اور احادیث میں بھی انبیاء سے ہٹ کر ان اللہ کے ولی اور نیک بندوں کے بھی قصے بیان کیے۔ قرآن کریم نے ان کی کرامتوں کا ذکر کیا۔ قدرت اسی کی ہے، 2 جمعے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ قدرت، کسی دل میں یہ وہم نہیں پیدا ہو کہ قدرت خدا کی، قدرت خدا کی تو سب کچھ ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، لیکن وہ قدرت خدا کی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے معدے میں خرابی ہو گئی جو اب ہضم نہیں کر پا رہا ہے، پہلے خوب ہضم کر لیتا تھا۔ معدے کی کوئی طاقت نہیں نہ وہ ہضم کر لے یا نہ ہضم کرے۔ تو اصل قدرت تو ہر چیز میں، اور اگر اس بات میں ذرا سا بھی فرق آ جائے گا تو انسان خارج ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اگر اس نے کسی بھی چیز کے اوپر یہ سمجھ لیا کہ یہ اس کی اپنی طاقت ہے، خدا کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ تو ہر چیز کے ساتھ ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو جو اس نے معجزات دیے وہ ان کی عظمت قائم کرنے کے لیے اور اسلام کی عظمت قائم کرنے کے لیے ان کو عطا کیے۔ تو ان کی نسبت جو ان کی طرف سے معجزات ہوتے ہیں وہ ان کی نسبت انبیاء کی طرف کی جاتی ہے۔ قدرت خدا کی ہوتی ہے لیکن معجزہ انبیاء کا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خداوند تعالیٰ اپنے انبیاء کے بعد اپنے نیک بندوں کے ساتھ جو معاملات کرتا ہے اور ان کو جو قدرت دیتا ہے غیر معمولی احکامات کی، انتظام کی، معاملات کی، وہ ان کے لیے کرامت کہلاتی ہے۔ اولیاء کرام سے جو واقعات سرزد ہوتے ہیں وہ کرامت کہلاتے ہیں۔ قدرت خدا کی ہی ہوتی ہے لیکن کرامت جس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے اس کی طرف نسبت کی جاتی۔ تو یہ قرآن کریم نے بیان کیا۔ مریم، حضرت مریم علیہ السلام نبی تھی، عورت تو نبی نہیں ہوتی، عورت نبی نہیں ہوئی، لیکن خداوند تعالیٰ نے ان کو جب وہ چھوٹی تھی تو اپنے کمرے میں رہتی تھی، تازہ پھل تازے کھانے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ زکریہ علیہ السلام ان کے پھوپھا تھے، انہوں نے دیکھا، ان کا بھائی کیا معاملہ ہے، پوچھا بیٹی یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ ان کا یہ اللہ بھیجتا ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بلکہ یہ ان کی کرامت اور خداوند تعالیٰ کی قدرت کہ ان کے پاس کھانے آیا کرتے بچپن میں۔ زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے اوپر تو خداوند تعالیٰ کی اتنی مہربانی ہے۔ زکریہ علیہ السلام کے پاس یہ دیکھیے کہ اولیاء کرام کی اور اللہ کے نیک بندوں کی جب کرامتوں کا ظہور ہو تو بجائے ان سے انکار کرنے کے، اگر حق ہے وہ انکار کرنے کے، خداوند تعالیٰ کی رحمت کی طرف رجوع ہو کے دعا کرنا چاہیے۔ اس قصے میں ہم کو یہ معلوم ہوا، زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے پاس تو یہ نعمتیں ہوتی ہیں اور خداوند تعالیٰ بند کمرے کے اندر انہوں نعمتیں دیتا ہے، تو یہ محراب جو ہے یہ تو بڑی
بابرکت ہیں، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ان سے کچھ نہیں کہا، بس جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے میں فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا ہے کہ پروردگار جس طرح تو بے سبب یہ رزق پہ عطا کرتا ہے، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا فرما دے۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن مریم کے پاس جو وہ کرامت کا ظہور ہوا تو اس پر انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگار میرے پاس کوئی ولد نہیں ہے، تو ہمارا کوئی وارث ہمیں عطا فرما دے۔ فوراً ہی خوشخبری آ گئی کہ تمہارے لیے یحییٰ کا انتظام کر دیا ہے، تمہاری اولاد ہوگی، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ تو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ انہی مریم جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے لگی، حضرت مریم سے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، خداوند تعالیٰ نے انہیں وحی کی کہ تم جاؤ۔ انہوں نے کہا پروردگار یہاں رہیں گے یہ قوم کیا کہے گی؟ کہا نہیں، تم ذرا اس وقت جنگل میں چلی جاؤ، وہاں ہم انتظام کر دیں گے۔ وہاں ایک چشمے کے پاس چلی جاؤ اور کھجوروں کا درخت ہوگا، زمانہ سوکھا تھا، کھجوروں کا درخت نہیں، کھجوروں کا زمانہ نہیں تھا۔ ان سے کہا کہ تم اس پیڑ کو ہلانا، تازہ کھجوریں تمہارے لیے ہم گرائیں گے۔ چنانچہ وہ وہاں گئیں اور جو جتنے دن بھی انہیں خداوند تعالیٰ کا حکم تھا وہاں رہیں، اور وہ اپنا وہی پیڑ ہلاتی تھیں، کھجوریں گرتی تھیں، وہ کھجوریں کھاتی تھیں، پانی کا چشمہ وہاں سے اللہ نے نکال دیا تھا، اس سے پانی پیتی تھیں۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اس کو قرآن کریم نے بیان کیا، ان کی اس کرامت کو بیان کیا۔ اصحاب کہف ولی نبی نہیں تھے، اصحاب کہف نبی نہیں تھے، 300 سال تک انہیں سلایا اور اس کے بعد جگا دیا، اور ان کا پورا قصہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ وہ میرے نیک بندے تھے۔ آصف ابن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، اور ایسے پیغمبر تھے کہ خداوند تعالیٰ نے انہیں جن، انسان، جنات، ہوائیں، بادل، پانی، پہاڑ، طیور، وحوش، سب پر حکمرانی دی تھی، سب ان کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ ہوا بھی مطیع و فرمانبردار تھی، جس طرف چاہتے تھے ہوا کو کہتے تھے ہمارے تخت کو ادھر اڑا کے لے چل، وہ ادھر ہی لے جاتی تھی، ہوا بھی ان کے تابع تھی۔ لیکن وہ پیغمبر تھے۔ ان کے ایک وزیر تھے، ان کا نام تھا آصف ابن برقیہ، وہ ولی کامل تھے، وہ پیغمبر نہیں تھے، وہ ولی کامل تھے۔ قرآن کریم ان کا قصہ سناتا ہے، آصف ابن برقیہ کا قصہ سناتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک سفر کر رہے تھے، اور جب حاضری کے وقت جب حاضری ہوتی تھی تو تمام پرندے جو ہیں وہ حاضری دیا کرتے تھے۔ آپ نے پرندوں کی حاضری کی تو اس میں ہدہد، جس کو آپ لوگ کھٹ بڑائی، ہم لوگ کھٹ بڑائی کہتے ہیں، ہر آدمی جو ہے کوئی کھٹ بڑائی کہتا ہے، کھٹ بڑائی کو ہوتا ہے اتنی لمبی چونچ ہوتی ہے، زمین کے اندر ٹھوکا مار کے اندر سے کھانا نکال کے کھاتا ہے اپنا، اللہ تعالیٰ اسے زمین کے اندر رزق دیتا ہے، وہ اوپر کا نہیں کھاتا ہے، اندر چونچ مار کے کھاتا ہے۔ وہ نہیں تھا ہدہد۔ آپ نے فرمایا ہدہد کہاں ہے؟ کہا پتہ نہیں کہاں ہے۔ کہا ٹھیک ہے آنے دو اسے، جب آ جائے تو اس سے ہم جواب طلب کریں گے، اس نے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم اسے ذبح کر دیں گے سزا میں، کہ اس نے نافرمانی کیسی کی اور بغیر پوچھے کیسے چلا گیا۔ وہ آیا، اس نے پوچھا، اس سے پوچھا گیا کہ کہاں تھے؟ اس نے کہا صاحب ہم اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک کے سبا میں چلے گئے تھے، وہاں ہم نے ایک عورت کو دیکھا، بڑی طاقتور ہے اور بڑی اس کی ماننے والے ہیں، لیکن اس کی تو عبادت ہوتی ہے، لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے فرمایا تو ٹھیک ہے،
اس کو ہم بلائیں گے، ہماری قلم رو میں ہمارے ہوتے ہوئے غیر خدا کی عبادت اس کو ہم بلائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اعلان کیا کہ جنات تو تھے ہی اس وقت سارے، آپ نے اعلان کیا کہ وہ اس کا تخت اٹھا کے کون لائے گا؟ تو ایک بڑا عفریت من الجن، بڑا قوی دیو ہیکل ایک جن کھڑا ہوا، کہنے لگا صاحب ہم لے کر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ یہ واقعہ بیان کر کے بس وقت ہونے والا ہے، پھر اگلے جمعے کو انشاءاللہ کرامتوں کا ذکر ہوگا۔ یہ بھی کرامت ہے جو قرآن کریم کی ہے، پھر احادیث کی سنائیں گے آپ۔ آپ نے فرمایا تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ جب تک آپ کا دربار لگ رہا ہے اتنی دیر، شام تک یا جو بھی گھنٹے ہوں، جب تک آپ کا دربار ہے اس وقت تک ہم لے آئیں گے۔ ان تقوم من مقام من قبلک، آپ جہاں جب تک آپ کھڑے ہوں گے دربار ختم کریں گے ہم لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ اور کون لائے گا؟ تو آپ کے جو وزیر آصف نے برقیہ تھے وہ کھڑے ہوئے، کہا میں لاتا ہوں۔ وہ انسانوں میں سے تھے لیکن وہ ولی کامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں لاتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ فرمایا پلک جھپکتے، آپ جتنی دیر میں پلک جھپکیں گے اتنی دیر میں آئے گا۔ اور چنانچہ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے دیر میں وہ تخت لا کے رکھ دیا انہوں نے۔ یہ اس ولی کی کرامت، وہ اس کی قوت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، ان کی طرف نسبت خداوند تعالیٰ نے کری کہ وہ گئے اور انہوں نے اتنی دیر میں پلک جھپکتے میں لا کے رکھ دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ فضل تو اسی کا ہے، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ تخت آ گیا اتنے میں آپ نے اس کو پرچہ ورچہ بھیجا اور بلایا۔ بہرحال ملکہ بلقیس کا قصہ سنانا اس وقت مقصود نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو بلایا، وہ آئی اور اس نے جب اس کو تخت کو اس نے پہچانا، بولا میرے آنے سے پہلے یہ تخت آ گیا، یہ تو وہی لگ رہا ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو اس نے پھر ایمان قبول کر لیا۔ تو یہ واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا اس ولی کی کرامت جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے۔ تو یہ قصے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمیں خداوند تعالیٰ کی طرف رغبت ہو کہ وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ جس کو جو چاہے قوت اور قدرت عطا کر دے۔ شرط ہے فرما برداری، شرط ہے فرما برداری۔ خدا اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو خداوند تعالیٰ آپ کو قوتیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ ہماری پریشانیاں ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ہماری اطاعت و فرما برداری نہیں ہے۔ اگر ہم اطاعت و فرما برداری ان اولیاء کی طرح سے، اولیاء کرام نے اصل فرما برداری کی ہے، اسی لیے ان کے قصے بتائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر خدا اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں تو خداوند تعالیٰ کی نعمتیں، اس کا فضل اور اس کی عطا ہمارے ساتھ بھی ہوگی۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔